پیر صاحب مور اسپیسیفکلی آپ کی ذات اور خانقاہ کے حوالے سے یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، ان کے حوالے سے شاید آپ کے یا آپ کی خانقاہ کے آباء و اجداد کے نظریات کوئی زیادہ درست نہیں تھے، یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہمیت طلب ہو گیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ یقیناً حضور پر نور معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ادب و عشق، آپ کی صولت، آپ کی تنویر، آپ کا اجلال، آپ کا اکرام اور آپ کی اتباع کامل اور آپ کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہر پہلو سے ایک مومن کو مومن رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے جی، اور اس کے سوا کوئی اور اس کا بدل نہیں ہے، بے شک، اور کوئی اس کا عوض نہیں ہے۔ جی، یہی حتمی ہے، یہی قطعی ہے، یہی اصل ہے، یہی دلالت ہے، اور اسی کو ہم نے نصب العین بنانا ہے۔ جی، جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کا مدار ہے، بے شک، اور اللہ کے رسول کی ذات کے افعال اور اقوال جو مدلولات الہیہ ہیں، جی، ان کی تعیین کا ذریعہ اصولی وہی ہیں جی، کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا چاہا ہے، اس کی دلالت حضور کے قول اور فعل کے سوا ہے ہی نہیں۔ جی، تو پھر جب حضور کے لفظوں کی یہ اہمیت ہے، حضور کے افعال کی یہ اہمیت ہے، تو حضور کی آل بیت اور حضور کے صحابہ کی اہمیت تو اس سے ہی ظاہر ہو گئی کہ اس میں بھی حضور کی ہی نسبت ہے، جی، اس میں بھی حضور ہی کا تعلق ہے۔ تو جو لفظ حضور کے منہ سے اور جو افعال حضور کے جوارے سے صادر ہوئے ہیں، جی، ان کی یہ شان ہے۔ جی، تو جنہوں نے حضور کو دیکھ کر وہ پایا ہے اور سیکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، جو اس کا ظاہری شاہد قرینہ بنے ہیں اور جو اس کے ابلاغ کا ظاہری ذریعہ بنے ہیں، جی، کس طرح یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہم ان کو اپنی کسی نقد کا ہدف کریں یا ان کو کسی بغض کا ہدف کریں یا ان کے ساتھ کسی قسم کا عدم جو اتباع ہے جی، اس کا کوئی مظاہرہ ہم کریں، تو یہ دین و ایمان کی اضاعت ہے، جی، دین و ایمان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ جی، اور جہاں تک حضرت معاویہ کے حوالے سے بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحابیت میں کوئی دوسری رائے نہیں، جی، کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی اس میں کمزوری نہیں۔ جی، یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جماعت کے فرد ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ کتابت پر وہ معمور رہے ہیں، اور انہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایک طویل دورانیہ اپنی حکومت کا، اپنے کارہائے نمایاں کا انجام دیا ہے۔ تو اس کے تناظر میں کسی قسم کی غیر معیاری گفتگو کرنا، کسی قسم کے بے ادبی کے پہلو کو برآمد کرنا اور کسی قسم کی نفسانیت کی پیروی کو اس میں پیدا ہونے دینا، یہ خود اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے پر دلالت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ صالحین کا، علماء کا، مشائخ کا، اتقیاء کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ افراط و تفریط میں پڑیں یا کسی قسم کی بے ادبی کے پہلو کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور عاقبت برباد کریں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہی جو ہے وہ ایک قسم کا اعتدال کا مسلک ہے کہ صحابہ کرام سے ادب اور احترام کا تعلق بھی رہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ان سے محبت، عقیدت، وارفتگی، اطاعت و ان کی اطاعت کا جذبہ وہ بھی موجزن رہے۔ مجھے خود بھی پیر صاحب کی خانقاہ پر جا کر خطاب کرنے، گفتگو کرنے کا موقع ملا پیر صاحب کی صدارت میں، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کا اجتماع تھا، اور وہاں بھی پیر صاحب نے اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی عقیدت اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سیرت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت و عقیدت کا درس دیا،
اور ابھی بھی آپ یہ فرما رہے ہیں، تو ان ساری گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے خواہ ایک اعتراض کرتا ہے، یا وہ دینداری کا جو ہے وہ اس کی ایک پہچان بھی ہو اور ظاہری شعار بھی اس نے اختیار کر رکھے ہوں، اور فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن کے احوال کو اللہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، تو جو شخص وضاحت سننے کے باوجود بھی مطمئن نہ ہو، پھر وہ اپنے دین اور ایمان کا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس حد تک اس کا دین قابل اعتماد ہے۔ تو پیر صاحب اس سلسلے میں انگلینڈ میں کچھ صاحبان علم سے آپ کی گفتگو بھی رہی، اور اس میں بھی آپ نے بڑے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ ایک کیا سیناریو تھا، اور اس میں کیا ایک لب لباب اور خلاصہ رہا؟ اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی غلط فہمی تھی جی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا کوئی موقف جو ہے، جی یا میرے والد بزرگوار کا موقف، یا ہماری خانقاہ کا موقف جو ہے، جی وہ معتقدات اہل سنت، جس میں امام سعد الدین تفتازانی، جی جس میں ملا علی قاری، جس جی میں علامہ غزالی جی علیہ الرحمہ کی تصریحات اور ان کے تفقہات اور ان کی تفہیمات ہیں، جی ان سے کوئی متصادم ہے۔ حاشا وکلا جی ہمارے آستانے کا شخصی طور پر یا اداراتی طور پر نہ ایسا موقف رہا ہے، اور نہ ایسا موقف ہے، واہ، اور نہ ایسا موقف ہوگا۔ کیا بات، لہٰذا اس وقت بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی، جی اور جو تفقہات اہل سنت و جماعت ہیں، مسلمات اہل سنت ہیں، جی ہم بالجزم جی ان کے قائل ہیں، ان کے منشی ہیں، ان کے مؤید ہیں، اور اسی کو برحق سمجھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی پیر صاحب نے، ماشاءاللہ۔